اور یہ ایک بہت دل ہلا دینے والی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ہم اس کی کوئی کمزوری نہیں، مجبوری نہیں، وہ ہم کو ہٹا کر دوسروں کو لا سکتا ہے. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتے تو اس کا نقصان ہے یا ہمارا؟ اگر ہمارا ہے تو ہمیں خود نقصان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے. یعنی نیکی کا بدلہ محض دنیا میں نہ چاہو، اللہ کے پاس اس سے بڑی جزا ہے، اور وہ کیا؟ آخرت. اس پر نظر رکھتے ہوئے کام کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. زندگی میں بارہا انسان کے سامنے دو راستے آتے ہیں، ایک اپنے مفاد اور خواہش کا، اور دوسرا حق اور انصاف کا. جن کو اللہ کا یقین نہیں ہوتا وہ اپنی خواہشات کے رخ پہ چل پڑتے ہیں، اور جو یہ جانتے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے اور وہ بہترین بدلہ دینے والا بھی ہے، تو وہ خواہشات کا راستہ چھوڑ کر حق اور انصاف اور عدل کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور ایمان والوں کو اس کی یہاں خاص طور پر تلقین کی جا رہی ہے کہ ہر حال میں عدل کرو، کسی کی ملامت عدل سے نہ روکے اور کسی کی خوشامد عدل سے نہ روکے، اور اس معاملے میں ایک دوسرے کے بھی مددگار بنو. صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو جبھی عدل ہو سکتا ہے. عدل و انصاف کی زد میں اگر اپنا نفس، والدین، اولاد یا دیگر رشتہ دار بھی آتے ہوں تو بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ان کی رعایت کی بجائے عدل کے تقاضوں کو اہمیت دینا چاہیے. کسی مالدار سے اس کے مال کی وجہ سے رعایت نہیں کرنی چاہیے، اور کسی تنگ دست کی غربت سے خوف کھا کر عدل کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے. خواہش نفس، تعصبات اور دشمنی کو نظر انداز کر کے فیصلہ ہونا چاہیے. پھر فرمایا فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ. ایمان والو ایمان لے آؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. گناہ کرنے سے انسان کے ایمان میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے کہ ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی کمی ہو رہی ہو. ایک صحابی نے دوسرے سے کہا آؤ کچھ دیر کے لیے ایمان لے آئیں، تو حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے ہاں آؤ مل بیٹھ کے اللہ کی بات کریں کیونکہ اس سے ایمان بڑھتا ہے. مثلا یہ قرآن پاک جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے، لیکن اکٹھے مل بیٹھ کر پڑھنے سے ایک تو فرشتے اپنے پروں تلے لیتے ہیں، رحمت اللہ کی سایہ کرتی ہے، ایک خاص قسم کی سکینت نازل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایمان کا لیول بڑھتا ہے. جب انسان دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اپنی اچھائی کی ایک تائید ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے مخالف ماحول میں جب دیکھتا ہے کہ دوسرے کچھ اور کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں تو اس کا لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا، جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا.
رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا۔ یعنی انہوں نے تو ایمان کو ایک کھیل بنا لیا۔ دین اور ایمان کو کھیل نہیں بنانا چاہیے کہ کبھی اپنا لیا کبھی پھینک دیا۔ موڈ میں آیا تو بہت سی نمازیں پڑھ لی، 100 نفل پڑھ لی، دل نہ چاہا تو کئی دن فرض نماز بھی نہ پڑھی، تو پھر تو ہم موڈ کے بندے ہیں نا، اللہ کے بندے تو نہیں۔ اللہ کے بندے تو دن میں 5 وقت جب اذان کی آواز آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف لپک جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا، نہ کبھی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھو۔ ایک بہت اہم حکم ہے۔ ایمان کی غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے خلاف بات ہو رہی ہو، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان چیزوں پر لطیفے بولے جا رہے ہوں یا ان کو حقیر سمجھا جا رہا ہو، تو ایسے لوگوں کی مجلس اور کمپنی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ شروع میں تو یہ برا لگے گا، پھر آہستہ آہستہ اس کی برائی کا احساس ختم ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص کسی بدبودار کمرے میں داخل ہو تو شروع میں اس کا دم گھٹتا ہے، لیکن اگر کچھ دیر مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی بدبو بھی تھی۔ تو بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو شروع میں تو اس کے دل پر تکلیف ہوگی، لیکن کچھ وقت گزرے گا کہ وہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر مذاق اڑانے لگے گا، انہی کی ٹون میں بات کرنے لگے گا۔ تو اس لیے مجلس کے معاملے میں، صحبت کے معاملے میں انسان کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وہاں نہ بیٹھو، یعنی ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان سے بالکل ہی تعلق ختم کر دو اور بائیکاٹ کر دو، ہاں اگر کوئی اور دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں تم شریک ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی مکمل کٹ آف نہیں بلکہ غلط بات سے کٹ آف۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، یعنی تم کچھ نہیں بول رہے، صرف ان کا مذاق اڑانا سن رہے ہو، تو کیا ہے، تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح نصیب ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچا لیا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، سستی کے مارے، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نماز نہیں پڑھتا، اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ منافقت کی علامت ہے۔ کیا؟ خوشی سے نماز کے لیے نہ اٹھنا، ٹالتے رہنا حتیٰ کہ دھوپ پیلی پڑ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، 3 بار یہ منافق کی نماز ہے۔ لوگوں نے پوچھا کون سی؟ فرمایا کہ وہ سستی کرتا رہتا ہے تاکہ دھوپ پیلی پڑ جاتی، پھر اٹھتا ہے اور جلدی جلدی چند سجدے کر لیتا ہے، سجدہ اس طرح کرتا ہے جیسے مرغا دانہ چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگ مارے، اور وہ اس میں اللہ کو بالکل بھی یاد نہیں کرتا، کہ صرف فرض اتار پھینکتا ہے کہ بلا ٹل گئی، شکر ہے جان چھوٹی، سانس لیتا ہے اطمینان کا۔
اب دیکھیے کہ نماز تو مومن کی آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے. مومن تو انتظار میں رہتا ہے کہ اچھا اب نماز کا وقت کب ہوگا کہ میں اپنے رب سے جا ملوں، کیونکہ ایک دن تو رب کو جا ملنا ہی ہے. اس کے برعکس منافق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہوتی. عشاء تھوڑی لمبی ہوتی اور فجر نیند چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے. اور منافق کی نماز کی کیا پہچان بتائے گی کہ اس میں وہ اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. بظاہر لگتا ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل میں اللہ کی یاد نہیں. اس پر بھی ہم خود کو پرکھیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا. جب وہ جنت کی طرف پہنچیں گے اور اس کی خوشبو اور رونق اور تر و تازگی دیکھیں گے تو آواز دی جائے گی کہ ان کو یہاں سے واپس کر دو، جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. بس وہ ایسی حسرت اور ندامت لے کر لوٹیں گے کہ ان سے پہلے ایسی حسرت میں کوئی نہ پھرا ہوگا، اور کہیں گے کہ اے رب اگر تو ہم کو جنت دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس لیے یہ کیا کہ تم کو سخت ندامت اور عذاب ہو، کیونکہ دنیا میں جب تم اکیلے ہوتے تھے تو بڑے برے اور ناقص کام کرتے تھے. یعنی جب تک کوئی سر پہ نہیں ہوتا تھا اچھا کام نہیں کر کے دیتے تھے، کام چوری کرتے تھے. اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے دینداروں مطلب شریفوں کی شکل بنا لیتے. تمہارے دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ ہوتا تھا. تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. یہ ہوتا ہے منافق. تم لوگوں سے ڈرتے تھے مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کی عظمت اور بڑائی تمہارے دل میں تھی، میری نہ تھی. لوگوں کی خاطر گناہ چھوڑتے، میری رضا کی خاطر نہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو دیکھ کر شرمندگی سے بچنے کے لیے تو گناہ چھوڑ دے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ چھوڑے. آج میں تم کو سخت عذاب دوں گا اور نعمتوں سے محروم رکھوں گا. اسی لیے ان کے ساتھ یہ مذاق کیا جائے گا کہ جنت کے پاس لے جا کر واپس لے آیا جائے گا. جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یوں لگے گا جیسے جنت کو جا رہے ہوں، حالانکہ جنت کی طرف نہیں جا رہے تھے. بالکل ایسے ہی جیسے وہ بظاہر بڑے نیک کام کر رہے تھے حالانکہ اس کے اندر نیکی کی روح نہیں ہوتی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. البتہ ان میں سے جو تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان کی روش پر چلو. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.